السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لائف وتھ وینس. میں ہوں علی سرور. ہمارے پروگرام میں ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہم مسائل کے ساتھ ساتھ اس کا حل بھی پیش کریں، صرف بحث برائے بحث پر بات نہ کریں. آج کے پروگرام میں بھی دو پارٹیز کے رہنما موجود ہیں جن سے ہم پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، بالخصوص عوام کو جو درپیش مسائل ہیں، ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ بحث سے گریز کرتے ہوئے ان کا حل بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح حل ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ کو بہت شکریہ جناب تشریف لائے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ریاض خان صاحب، مسلم لیگ نون کے، یہ بھی سینئر رہنما ہیں اور آج کل تو دونوں پارٹیز کی بڑی دوستی بھی ہے. اس سے پہلے ایک دوسرے پر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں جی کہ اس وقت سندھ میں جو کارکردگی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، نون لیگ اب بھی تنقید کرنے کو تیار ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جے یو آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں فضل الرحمان گروپ کی، تو انہوں نے تنقید کی ہے. وہی میں سوال سامنے رکھوں گا رانا گلزار تاج صاحب کے، لیکن آغاز یہیں سے کریں گے. رانا صاحب کیا کہیں گے اگر ہم بات کریں کہ عوام کو اس وقت جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، بالخصوص اگر سندھ کی ہم بات کر لیں کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے سندھ میں ہے اور 13 سال ہو گئے، اگر عوام کے آج بھی مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں جو کہ ہیں جو 13 سال پہلے تھے، تو پھر آپ کی گورنمنٹ کو ہم کامیاب کہیں یا ناکام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی سرور بھائی، مہربانی آپ کے ونس ٹی وی کا کہ آپ نے بلایا. دیکھیے علی بھائی، بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ عوام کے مسائل کو دور کیا جائے اور عوامی وسائل کو اکٹھا کر اور عوامی مسائل دور کیے جائے. اور یہی ایک عوام کی مہربانی ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا ہمیشہ ایک قوم سے وعدہ رہا ہے اور کوشش رہی ہے کہ ہم عوامی مسائل کو اجاگر بھی کریں اور ان کو حل بھی کریں. اور کافی مسائل ایسے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دائرے اختیار میں ہیں، ان کو حل بھی کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک اب مہنگائی کی ایک بڑا ایشو ہے، بے روزگاری اور مہنگائی، یہ سب سے بڑا مین مسئلہ ہے. تو اس کے لیے بے روزگاری اور مہنگائی کی جو بات گزشتہ ادوار میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کچھ کہہ رہی تھی کہ جی ہم 1 لاکھ نوکری دیں گے، ہم جو ہے گھر دیں گے، اور ہم بہت سارے انہوں نے قوم سے وعدے کیے، ہم قرض نہیں لیں گے اور ہم پاکستان کو اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. انہوں نے لوٹ لیا ہے سابقہ لوگوں نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا. اللہ کا شکر ہے کہ آج عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور ان کو یہ موقع دیا کہ آپ اس قوم کے لیے اچھائی کے کام کریں، بھلائی کے کام کریں. لیکن بدقسمتی ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اس قوم کے ساتھ عمران خان نے جس جھوٹے وعدوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے وہ قابل مذمت بات. اچھا جی، قابل مذمت ہے. واپس آتا ہوں رانا صاحب آپ کے پاس بھی. ریاض صاحب کیا کہیں گے آپ کہ عمران خان صاحب نے تو 2.5-3 سالوں میں جو کچھ کہا تھا وہ نہیں کیا، دھوکہ دیا، یہ کہنا ہے رانا گلزار تاج صاحب کا. 13 سال پاکستان پیپلز پارٹی کو ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، تو اس کو بھی آپ دھوکہ نہیں کہیں گے یا کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے سندھ میں؟ کیونکہ یہ پی ڈی ایم بننے سے پہلے تک تو تنقید آپ لوگ کرتے رہے ہیں کہ سندھ میں بھی کچھ کام نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی سرور صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم موجودہ جو حکومت چل رہی ہے، وفاقی حکومت، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آگے چلیں گے. اس وقت اگر کسی نے بھی اگر کہا ہے، اگر کام کیا، میرا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں، مگر جو فیکٹ ہے وہ بات کرنا چاہیے کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے یا کسی صوبے میں کام ہوا ہے تو وہ سندھ میں ہوا ہے. اچھا، یہ آج کا سٹیٹمنٹ ہے یہ جو اس بات پہ آپ قائم رہیں گے ہمیشہ؟ جی بالکل. دیکھیں، میرا تعلق کراچی سے اور میں دیکھتا ہوں، میرا تعلق سندھ سے، میں دیکھتا ہوں اور جو چیز دیکھ رہا ہوں میں وہ بتاتا ہوں. سڑکیں بنی ہیں، جو معاملات ہیں، ہاسپٹل بنے ہیں، کافی توجہ دی جا رہی ہے. مگر کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وفاق نے ہمیشہ ان کی ٹانگیں کھینچی ہے، اگر وفاق اسی طرح سپورٹ کرتا ہے جس طرح ہم نے پہلے کیا. ہمیشہ ٹانگیں کھینچی کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس سے پہلے آپ کی حکومت نہیں، تب بھی وفاق، اس وفاق کی بات کر رہا ہوں، یہ جو موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے ان کی ٹانگیں کھینچی اور انہیں کام کے میں اندر رکاوٹیں ڈالی. بار بار ان کے وفاقی منسٹر آ کے کرتے رہے، رکاوٹیں ڈالتے رہے مختلف چیزوں میں. تو اگر یہاں کام ہو، اگر آپ ہمارے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر ہماری دور میں بھی گرین لائن کا منصوبہ اب انشاءاللہ تعالی
جو ہے مکمل ہونے والا یہ ہے، ہم نے سپورٹ کیا۔ پھر پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ہم نے کیا نہیں کیا، جو بھی ہمارے دور میں وہاں دوائیاں بھی فری ملتی تھی، آج لوگوں کو دوائیاں بھی نہیں مل رہی۔ وہاں روٹی جو تھی 2 روپے کی ملی، انہوں نے چیخا تھا کہ بھئی یہ 2 روپے کی روٹی کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی پی ٹی آئی والوں نے چیختے رہے۔ تو اس وقت آج روٹی آج دیکھیں کہاں پہنچ گئی، 15 سے 18 روپے کی مل رہی ہے پنجاب کے اندر۔ اسی طرح انہوں نے جو وعدے کیے، اور میں بڑا حیران ہوں وعدوں کی، تو انہوں نے بھی ذکر کیا کہ کس قدر ان کے وزیر مشیر آ کر جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ جیسے عوام کو کچھ پتہ نہیں۔ آج کا یہ نہیں، دیکھیں عوام کو تو بہت کچھ آپ کی گورنمنٹ کے بارے میں پتہ ہے نا، عوام کو کیوں سوچ لیا جاتا ہے کہ جناب وہ صرف 2-2.5 سال گزریں گے اور تمام باتوں کو پچھلی کے بھول جائیں گے۔ رانا گلزار طاہر صاحب، کرونا کی وبا ابھی بھی چل رہی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ کرونا میں آپ لوگوں نے لوگوں کو راشن نہیں دیا، صرف بھاشن دیا، یہ سب کہہ رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے۔ میں باقی چیزوں پہ نہیں جاتا کہ جی شہر کے قائد کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا آپ نے، آلودہ پانی بھی ہے، ملاوٹ زیادہ چیزیں بھی ہیں، پارکس بک گئے ہیں، نالوں پہ قبضے ہو گئے، کھیل کے میدانوں کو چائنا کٹنگ کر کے آپ لوگوں نے بیچ دیا۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، 13 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے۔ کچھ اس طرح کے 2-4-5 میگا پروجیکٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ 13 سال میں کمپلیٹ کیا آپ نے اور عوام کو فائدہ پہنچا۔ دیکھیے، میں اب آپ کو قبضے سے شروع کرتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں قبضے نہیں ہوئے، قبضے مشرف طور سے شروع ہوئے 2002 سے، اور تمام جو پارکس ہیں ان میں سب میں چائنا کٹنگ پچھلے جو لوگ اس شہر پر قابض تھے انہوں نے کیے۔ سر سندھ میں گورنمنٹ کس کی تھی؟ سر میں گزارش کر رہا ہوں، آپ سن لیجئے ذرا سا۔ 2002 میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی۔ نہیں، اس کے بعد تو آپ کی گورنمنٹ سر 13 سال سے سر خالی کرا لینا، سر لوگوں کو تو ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ تو سوال ہے ہمارے پروگرام میں، ہم چاہتے یہی ہیں ران صاحب کہ ہم مسائل کے ساتھ آپ حل کی جانب آئیں۔ درست ہے، میری بات تھوڑی سی سن لیجئے، مجھے بات کرنے دیجئے۔ دیکھیے، غریبوں کو وہاں بسا دیا گیا اور ان سے پیسے لے لیے گئے اور وہاں بڑے بڑے عمارتیں بنا دی گئی۔ اب ان کو وہاں سے اجاڑنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ لوٹ کر لے گئے ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی۔ کون کرے گا؟ سر میں نے آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہی گورنمنٹ کا سوال ہمارا یہی ہے کہ جو لوگ لوٹ کر لے گئے ان کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو رہی، اور انہوں نے قوم کو لوٹا بھی اور مارا بھی، قتل بھی کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ نیشنل ایکشن پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں بنا، اور اس میں تمام یہ چیزیں تھی کہ جتنے کرمنلز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہ سازشیں ہوتی رہی۔ جناب بات یہ کہ جہاں پارک اور یہ جو آپ نالوں کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے جو بڑے نالے ہیں ان کو انکروچ کیا جا رہا ہے، خالی کرایا جا رہا ہے، اور ان کو متبادل جگہ بھی دی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے۔ نہیں تو میں تو اس سے سوال ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ نے روڈوں کی بات کی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شہر کراچی میں بالکل گندگی تھی، اب نہیں ہے۔ اچھا، گندگی نہیں ہے؟ جی آپ دیکھیں بہت بہتر ہو چکا ہے۔ آپ کون سے علاقوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں ڈیفینس کا بتانا چاہ رہے ہوں گے آپ گندگی نہیں ہے۔ نہیں دیکھیے، آپ کسی میں تو لیاری کی بات کر رہا ہوں، میں منیر کی بات کر رہا ہوں۔ سر کون سا لیاری؟ سر میرے ساتھ چلیں پھر آپ۔ بالکل، دیکھیے وہاں پر جتنی، دیکھیے وہاں ایم این اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور پی ٹی آئی بڑے دعوے کر رہی تھی، کام تو 1 روپے کا بھی پی ٹی آئی نے نہیں کیا۔ جناب وفاقی گورنمنٹ نے 162 روپے کا پیکج کا اعلان کیا، 162 ارب کے نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، آپ چلیں جی 162 ارب کا یہیں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ 162 ارب کا ہے، عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے پیکج کا اعلان کیا، وہ نہیں ملا۔ آپ نے 13 سال میں صرف 62 ارب بھی کراچی پہ خرچ نہیں کیے۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس چیز پر یقین نہیں رکھتی ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں، حق ان کا اتنا ہی ہے۔ جو حلقے کے لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں اور جو نہیں بھی دیتے ان کا حق بھی اتنا ہی ہے جو ووٹ نہیں دیتے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ مس مینجمنٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب پیپلز پارٹی کام کرتی ہے تو یہاں کے جو دعوے دار لوگ ہیں وہ لوگ اس کے اندر بڑی
وہ پیش کرتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں. شہر کراچی میں آپ کے تقریباً ایم پی اے جو ہیں وہ 24 پی ٹی آئی کے ہیں اور 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن ہم یہ بات کبھی نہیں کریں گے کہ جی ان کو ووٹ دیا اور آپ ان سے کام کی بات کریں. نو نو نو، یہ بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی گورنمنٹ ہے، عوام کا مینڈیٹ دیا ہے اور عوام کا احترام کرتے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے ٹراما سینٹر ہے اندرونی سندھ کے اندر، جو دل کے ہاسپٹل ہیں پورے پاکستان میں نہیں ہیں، سندھ کے اندر ہیں. آپ مثال کے طور پہ کہیں ایک مینجمنٹ ہو گئی ہوگی بھئی کہیں دوائی نہیں ہے تو میڈیا نے اس کو سر پہ اٹھا لیا، بولو جی دوا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، تمام چیزیں دستیاب ہیں. میں کہتا ہوں خیبر پختونخوا کے لوگ بھی یہاں پر علاج کرانے آ رہے ہیں، پنجاب کے لوگ بھی یہاں علاج کرانے آ رہے ہیں اور ان کو دوائیں بھی دی جا رہی ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. آپ روڈوں کی حالت اب دیکھیں بہت بہتر ہو چکی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے نا، دیکھیں آپ کے ہم نوا بیٹھے ہوئے ہیں والا جبھی تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے. آج کل رانا صاحب ہم نوالا ہیں آپ کے، ہم پیالہ ہیں نون لیگ والے، وہاں پر میٹرو چل گئی، وہاں پر گرین لائن چل گئی، سندھ ان تمام چیزوں سے محروم رہا. پبلک ٹرانسپورٹ کے وعدے آپ کے منسٹر بار بار کرتے ہیں، آج تک پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز کراچی والے دیکھنے کو ترس گئے ہیں. اچھا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو آپ بتا دیجیے نون لیگ کے حوالے سے کہ آپ نے تمہارا میٹرو بنا لی جو بہت اچھی بات ہے، اورنج ٹرین بنا لی، سندھ میں اگر نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی کو؟ آپ یہاں آج کل پی ڈی ایم میں شامل ہیں، آپ اس لیے کہیں گے کہ نہیں جی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. جہاں تنقید کی بات ہے عوام کے لیے وہاں ہم ضرور بات کریں گے. کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے نواز شریف صاحب نے، ہمیں تو اس وقت 2013 میں یہاں سے کوئی سیٹ نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور امن ہوا، یہاں سب جماعتوں کو بٹھایا گیا، شمور ان پی ٹی آئی والوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں اور کنٹینر سے اتر کے. پر یہ لوگ نہیں آئے، جو بھی ہے آیا. تو اس وقت کراچی میں کتنا امن رہا. ہمیں تو یہاں سے کوئی سیٹ نہیں ملی. پھر گرین لائن کا معاملہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اومیگا پروجیکٹ ہے اس وقت کراچی میں، اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے. اس میں ہم نے ہماری حکومت نے یعنی وفاق نے اس وقت نواز شریف نے دلچسپی لی اور وہ ہوا، ابھی تیار ہونے والا، اس کو روکا گیا. اس کے علاوہ آپ نے اس وقت دیکھا کہ اتنا امن آیا کراچی کے اندر. اور اگر آپ ہمارے پنجاب کا کام دیکھتے ہیں تو گرین لائن کی بات کرتے ہیں. کراچی میں امن آیا، درست فرما رہے ہیں ریاض خان صاحب آپ، لیکن ایک بات یہ بھی دیکھیے کہ وفاق میں آپ کی حکومت تھی، آپ لوگوں نے اقدامات کیے تو کراچی میں امن آ گیا، جبکہ یہاں کی جو صوبائی حکومت تھی انہوں نے اگر اقدامات کیے ہوتے امن آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے انہوں نے اقدامات نہیں کیے تو آپ یہ تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پر. تنقید نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت ہم نے تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں نہ تعریف ہے نہ تنقید، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب مل کر بیٹھا جاتا ہے، میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب مل کر بیٹھا جاتا ہے تو وہ نیشنل ایکشن پلان کامیاب ہوا نا. اسی طرح اگر وفاق جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر وہ ان کو سپورٹ کرتی، مل کے بیٹھتے، جیسے پریس کانفرنس میں 2 دن خوب گلے ملتے ہیں، چوتھے دن وہی ان کے اوپر تنقید ہے، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے کام نہیں بھی ہوئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی پیپلز پارٹی نے یہاں دودھ کی نہریں نکالی، مگر جہاں تک ان کے اپنے ہو سکا انہوں نے کیا. اگر کام کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ اگر ایک سوال سر، ایک سوال، اگر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں کام کر رہی تھی تو شہباز شریف صاحب کو کیوں کہنا پڑا کہ اس زرداری مداری کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا؟ یہ الیکشن سے پہلے کی باتیں، 13 سے پہلے کی باتیں ہیں. اس وقت دیکھیں الیکشن جب کام نہیں کر رہی تھی، جب الیکشن نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت یہی ایک دوسرے کے خلاف ہم کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے خلاف پارٹی میں کھڑے. مطلب الیکشن میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ جھوٹ کی جاتی ہیں، بتانے چاہ رہے ہیں عمل جو کیا جاتا ہے. دیکھ الیکشن میں جو بات کی جاتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس وقت، کیا ہم نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا؟ 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مشرف دور میں، مشرف کے دور میں تھی. اور آپ مشرف پہ پہنچ کے ڈالے، دیکھیں مشرف کے دور میں تھی، ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی، ٹھیک ہے. پھر اس کو آ کر ہم نے سنبھالا اس کو. میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اس کے اوپر توجہ دی. حالانکہ اس وقت ایک دھرنا چل رہا تھا ہمارے خلاف، ایک سازش چل رہی تھی. اس سازش کو کبھی نہیں دیکھا میاں صاحب نے، عوام کو دیکا، اور اس وقت یہ لوڈ شیڈنگ ختم کی. اس وقت کراچی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے فاٹا کے علاقہ وزیرستان میں کیا عالم تھا. آپ نے خود دیکھا کہ پشاور میں جو واقعہ ہوا، بچوں کو شہید کیا گیا. تو کیا اس وقت ہم نے مل بیٹھ کے ہمارے، یعنی کہنے کا صرف مقصد ہے اگر یہ وفاقی حکومت، یہ عمران صاحب اگر چاہتے کہ بھائی پورے سارے صوبے، اس وقت خیبر پختونخوا کا اگر آپ حال دیکھیں، میں دیکھ کے آیا ہوں،
میں ابھی حال ہی میں دیکھ کے آیا تقریباً 1 ہفتہ پہلے, آپ وہاں جا کے دیکھیں, انہوں نے وہ جو میٹرو بنائی ہے تو وہ تو بسیں ہی جل گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی شریف آدمی اوپر بیٹھنے کو تیار نہیں, خواتین بیٹھنے کو تیار نہیں کہ کب کس وقت آگ لگ جائے, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہے, ان کے اسٹیشن مکمل نہیں ہے, انہوں نے کون سا ایسا کام کیا, کوئی کام نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 2.5 سال میں, چل میں چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں, پھر رانا گلزار صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جی کراچی والوں نے آخر یا سندھ والوں نے, پورے سندھ کی ہم بات کرتے ہیں, کیا قصور کیا ہے کہ ہم میٹرو نہیں یہاں دیکھ سکتے, ہم یہاں اورنگ لائن نہیں دیکھ سکتے, کیا وجوہات ہیں ایسی کہ یہ منصوبے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے, منصوبے شروع نہیں کیے گئے, جو شروع کیے گئے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے نام پر, وہ بارہا کہا گیا کہ جی 2 مہینے کا ٹائم دے دیں ہمیں, اگلے مہینے پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں پر آ جائے گی. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے کوئی 2 مہینے پہلے ہی وزیر ٹرانسپورٹ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بس اس سال آنے والی. یہ وعدے کب وفا ہوں گے, اس لیے ہم بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد, کہیں مت جائیے گا, ہمارے بات ساتھ.